رسول کی ضرورت اس وقت تھی جب تک کوئی ایک پیغام بھی خدا کا بچ گیا تھا. ادھر پیغام ختم ہوئے، ادھر رسالت کا عہدہ بھی ختم ہو گیا. امامت ہے قیامت تک، کیونکہ چلنے والے بھی موجود ہیں، راستہ بھی موجود ہے، اور آگے چلنے والا بھی موجود رہے گا. تو اب پر سوچو ہمارے 12ویں امام پردے میں کیوں ہیں؟ کیونکہ راستہ بھی موجود ہے، چلنے والے بھی موجود ہیں، اور امام بھی موجود ہے. امام بھی موجود ہے. اچھا یہاں پہ ایک حدیث کا سہارا لوں. لولا کا لما خلقت الافلاق، اے میرا حبیب اگر مجھے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کوئی چیز ہی نہ بناتا. یہ جتنی چیزیں بنی ہیں یہ کس کی خاطر بنی ہیں؟ یار یہ آسان کا سوال ہے، یہ دیکھیے حیران ہو جاتے. یعنی اللہ کے نبی کے لیے اللہ نے ارض و سما کو پیدا کیا. اب یہ ایک مثال دے کے واضح کرتا ہوں. یہ 10 دن مجلس کا اہتمام کیا گیا، یہ ممبر لگایا گیا، سپیکر فٹ کیا گیا، کیمرے والے بھی آ گئے، لوگ بھی آتے ہیں. 12 محرم یا 13 محرم کو یہاں ایسا اہتمام ہوگا؟ بولو تو صحیح، نہیں ہوگا. تو کوئی بندہ پوچھے بھائی 12 دن پہلے تھے ہر چیز موجود تھی تے ہن کیوں نہیں؟ کہتا جس مقصد واسطے ہر چیز کیتی گئی سی وہ جدو مقصد ہی حاصل ہو گیا ہے تے ہن کٹ کرن کی ضرورت کی ہے؟ اللہ نے زمین و آسمان بنائی ہے نبی واسطے، تے جدو نبی نہیں ہے تے پھر زمین کیوں کھلوتی ہے، آسمان کیوں کھلوتا ہے؟ انہاں نوں بھی چلا جانا چاہیے سی. لیکن ایک محمد پردے میں موجود ہے جنہیں آمد واسطے زمین بھی کھڑی ہے، آسمان بھی کھڑا ہے. تجھے نبی آگیا اونے تک قیامت آ نہیں سکتی جتنے تک میرا آخری بیٹا نہ اونے تک قیامت نہیں آ سکتی. اور اللہ دے نبی نے فرمایا سی میرے بعد میرے 12 نائب ہوں گے. میرے کنے نائب ہوں گے؟ اور دوجیاں نے بھی 12 نائب بنائے، وچ 2 ایسے بنا دیتے جیڑا باقیاں دا ویرا لے گئے. تے نبی دی خالص ترین حدیث ہے، وہ 12 دے 12 سید ہون گے، اولاد فاطمہ جو ہون گے. تو پھر خوش قسمتی دی گل ہے نا، ساڈے جنے امام ہیں سارے سید ہیں، اولاد رسول ہیں. تسی اپنا ایک امام بھی سید بخا دو تے پھر اسی بھی مان چاہیے. پھر سنت سے عمل کرنا تسی ہو یا سی؟ بولو اسی علی بادشاہ نو منیا تے نبی نے آخر دے، اسی مولا حسن نو منیا تے نبی نے آخر دے، اسی مولا حسین نو منیا. سلامت رکھے مولا. اسی حسین علیہ السلام نو کدے کہن تے منیا؟ نبی دی. پھر اسی کدے منن والے نبی دے نام. تے حسین تے اتنی بڑی شخصیت ہے جیڑے خدا نو بھی نہیں منتے، نبی نو شادی نہیں منتے، وہ حسین نو ضرور منتے. یعنی تے قید کوئی نہیں کہ
وہ عیسائی بھی ہوتے ہیں، وہ یہودی بھی ہوتے ہیں، وہ ہندو بھی ہوتے ہیں، وہ مجوسی بھی ہوتے ہیں. کئی تے میں بھی سوال کیتا ہے اور تسی کدھر وہ تسی تو کلمہ ہی نہیں پڑھیا، تسی کدھر آ گیا؟ کہتے حسین نو منن واسطے کسی کلمے کی ضرورت نہیں. اگر بندے کی انسانیت ہے تو اس نو پھر حسین نو مننا ہی پینا ہے. اگر انسانیت نہیں تو پھر وہ حسین کا دشمن ہے. رسول دے کہنے تے بار میں تاک منیا کدے کہنے رسول دے کہنے تے پھر اسی کدے مننا رسول دے تے پھر آلے بیت دی شان کدی بلند ہے. اہل بیت تو کسے فرد نہیں آکھیا کہ میں نو منو. شاہی میں بڑا عجیب جملہ کہہ گیا کہ ساڈے تے الزام شاہ جی کی لاتے ہیں کہ جی علی نو بڑا منتے ہیں تے علی دے منن والے اوے علی دے منن والے تے اسی تعلق دینا جدوں علی سانو کہندا کہ میں نو مان لو علی تے ساری زندگی خاموش ہے جو کچھ آکھیا نبی نے آکھیا تے اسی پھر علی نو اگر مولا منے تے علی دے کہتے نہیں نہ منیا رسول نے کہتے منیا تے رسول اپنی مرضی نال منوایا نہیں اللہ نے کیا ہے رسول نے منوایا ہے. سمجھ آ گئی جس بندے نے علی نو مولا مان لیا علی بھی راضی ہو گیا رسول بھی راضی ہو گیا تے خدا دی ذات بھی راضی ہو گئی. اللہ بھی راضی ہو گیا رسول بھی راضی ہو گیا. جنہ پاک علی کو نہیں ملے ایسے لوگ موجود ہیں ایک قیامت تک رہنے تھوڑے دل میں دکھ ہوئے پھر بھی رہنے کہنا رہنے کیونکہ منافق تے مومن کا مقابلہ قیامت تک ہے. مومن نے علی نو منی رکھنا ہے منافق نے بغض کیتی رکھنا ہے تے علی بادشاہ کو فرق نہیں پہنا ہے. علی علی ہے جیڑا علی نو نہیں منتا نا انہیں علی دا نقصان کو نہیں کیتا. سب تو پہلے محمد دی گل نو نہیں منیا پھر اللہ دی گل نو نہیں منیا تے جیڑا علی اللہ دے رسول دی گل نو نہ منے انہوں اپنی زبان نے جیسے کیا اللہ کا دین نبی نے پہنچایا جیڑے نبی دے ہر حکم نو مان گیا وہ دین وچ داخل رہا. جس نبی دے ایک حکم دا بھی انکار کیتا او دا ایمان باقی نہیں رہا تے نبی دا سب تو اہم حکم تے ہے جدے تے دین ہی مکمل ہو رہے ہیں. یہ دین ایک نبی دا نہیں سی حضرت آدم سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ تک یہ دین اسلام کا پرچار ہوتا رہا. ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام. تو پھر ہر نبی پسندیدہ دین کی تبلیغ کریں گے. تو یہ سلسلہ آدم سے شروع ہوا رسول خدا پہ ختم ہوا اور اللہ نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کہتے ہیں اليوم حرف تقلیل ہے علت میں شہادت دیتا ہے کوئی خاص دن ہے اس دن اللہ نے اپنے دین کو مکمل کیا اور کہا کہ اے رسول میری جتنی بھی نعمتیں تھی نا آج میں نے ان کا اہتمام کر دیا. تیرے پہ نعمتیں نثار
شاہ جی شروع کرنے والے خطرے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میں کامیابی کے منزل سے جانا بھی ہے کہ نہیں. کہ جدوں وہ چلا جانا رستے مشکلیں بھی آتی ہیں انہوں بھی عبور کرتا ہے کہ پھر اس دن اس کی خوشی کی تو حد رہتی ہے. 23 سال شادی نبی نے تبلیغ کی ہے جہے تکلیفاں بھی اٹھائیاں نے دکھ بھی اٹھائے نے. 23 سال تو بعد اللہ نے کیا آج دے دن میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا اور تمام نعمتوں کو تیرے پہ ختم کر دیا اور آج میں تیرے دین پہ راضی ہو گیا. تو پھر وہ دن تو محمد مصطفیٰ کے لیے عید کا دن ہوگا, زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا دن ہوگا. تو مولوی اس آیت کو اپنی مسجدوں میں کیوں نہیں بیان کرتا؟ کیا اسے رسول کی خوشی میں خوشی نہیں؟ جس دن رسول خوش ہے اس دن تجھے بھی خوش ہونا چاہیے. تو عام عید تو مناتا ہے جو پیغمبر کی اصلی عید ہے اس کا انکار کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس آیت کو نامہ کلام بنایا گیا تو پھر دن بھی بتانا پڑے گا, اس دن کی جگہ بھی بتانی پڑے گی. نبی نے کیا کیا لوگوں نے وہ یہ کبھی نہیں بتائیں گے, پھر ان کا دین ختم ہو جائے گا. ہم بتائیں گے کہ اس دن ہوا کیا تھا. 1,40,000 کا مجمع تھا, فلانوں کا منبر تھا, علی کا بازو تھا. نبی نے فخر سے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مجھے ابھی طالب مولا. اس کے علی. ادھر ولایت کا اعلان ہوا, ادھر اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تیرے دین کو مکمل کیا. بات کروں آپ سے, جب نبی کا دین بغیر ولایت علی کے اعلان کے مکمل نہیں ہوتا تو تیرا ایمان علی کے بغیر کیسے مکمل ہو جائے؟ تیرا دین کیا رہے گا, تیرا مذہب کیا رہے گا جب نبی کا دین ہی علی کے اعلان ولایت کے بعد مکمل ہو؟ اور اس حکم کی ترتیبی کا بتا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, میرے رسول کر دے وہ اعلان جو میں پہلے کے لیے کہہ چکا ہوں. پھر آگے میرے سچ جملہ کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر تو نے یہ فعل نہ کیا تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. یعنی پورا دین اللہ نے مشروط کر دیا اعلان ولایت کے ساتھ. میں ایک مثال دیتا ہوں, ادھر پورا دین ہے, ادھر بھی اللہ کہتا ہے اگر یہ کرے گا تو یہ بھی قبول, اگر یہ نہیں کرے گا تو یہ بھی نہیں قبول. اب اس میں نمازیں بھی ہیں, اس میں روزے بھی ہیں, اس میں حجیں بھی ہیں, اس میں قرآن بھی. اللہ کہتا ہے ساری چیزیں نہیں مانوں گا اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے. تو رسول نے خطرہ بھانپتے ہوئے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا, اللہ نے پورے دین کو قبول کر لیا. تو سمجھ آ گئی رسول کا دین بھی قبول ہوتا ہے تو علی کی ولایت کے ساتھ ہوتا ہے. علی کی ولایت کے ساتھ ہوتا ہے. جتنی عزت
اللہ نے آل محمد کو دی نا، آل محمد نے کتنی عزت خدا کو لوٹا دی۔ احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں دیا، جان دے دی، لیکن اللہ کے دین کو بچا دیا، پردے قربان کر دیے، اللہ کے دین کو بچا دیا۔ سیدانیوں کو بازاروں میں خطبے پڑھنے پڑے، دین کو بچا دیا۔ شادی جدید جیسے بد کردار سے علی کی بیٹی ہم کلام ہوئی، دین بچا دیا۔ آج شہادتوں کا دن ہے شادی، بڑے خوبصورت بیٹے تھے حسین کے، ہائے ہائے ہائے، بڑا خوبصورت بیٹا تھا امام حسن مجتبیٰ کا، 13 سال کا نوخیز حضرت قاسم 9 دفعہ امام سے اجازت مانگنے کے لیے آئے، چچا مجھے بھی اجازت دیں، میری ماں بھی بار میں رب العزت میں سرخرو ہو جائے۔ جب رات کو امام نے اپنے لشکر کی صف بندی کی نا، تو جتنے بھی شہدائے کربلا تھے وہ امام کے سامنے کھڑے۔ حضرت قاسم کیسے کھڑے؟ ایڑیاں اٹھا کے کھڑے۔ امام نے پوچھا بیٹا تم نے یہ کیوں کیا؟ کہتا ہے بابا میرا قد چھوٹا ہے نا، میری عمر بھی چھوٹی ہے، شاید آپ چھوٹی عمر کی وجہ سے مجھے کل اس سعادت سے معلوم نہ کر دیں۔ میں اپنا قد اونچا کر کے بتا رہا ہوں کہ میں شہادت کے لیے تیار ہوں، میں گھر سے شہادت کا شوق رکھ کے آیا ہوں۔ امام نے کہا بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، تم تو پھر بھی 16 سال کے یا 13 سال کے ہو، کل تو 6 ماہ کا بچہ بھی نہیں بچے گا۔ جب بچے کا نام آیا نا، حضرت قاسم نے رونا شروع کر دیا۔ کیا فوج خیموں میں چلی جائے گا؟ بچہ تو لڑنے کے قابل نہیں۔ امام فرماتے ہاں اصغر کی شہادت کے بعد آئے گی، جب تک ہم زندہ رہیں گے فوج کو یہ طاقت نہیں ہوگی کہ خیمے میں چلے جائے۔ 9 دفعہ اجازت مانگی صبح، امام نے اجازت مانگی۔ جب 10ویں دفعہ ماں کے پاس آیا نا تو ماں کہتی ہے بیٹا تم نے اجازت نہیں مانگی؟ حضرت قاسم فرماتے ہیں ماں میں نے 9 دفعہ اجازت مانگی ہے، چچا مجھے اجازت نہیں دیتے۔ بی بی نے تبرکات والا صندوق کھولا، امام حسن کا خط نکالا، خط لے کے بیٹے کو لے کے چلی۔ اب امام نے بھرجائی کے ہاتھ میں خط دیکھا، دور سے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب خط میں کیا لکھا تھا کہ بھائی حسین اگر میں کربلا میں ہوتا تو تیرے ساتھ شہید ہوتا، میں تو نہیں ہوں، قاسم کو حسن سمجھ کے میدان میں بھیج دینا، قیامت والے دن نانا کے سامنے میں بھی سرخرو ہو جاؤں۔ امام فرماتے جاؤ فرما بیٹے کو تیار کرو۔ بی بی نے بیٹے کو تیار کیا، جنگی لباس پہنا شاہ جی۔ اب گھوڑے پہ چڑھانے کا وقت آیا، اتنے نوخیز ہے جناب قاسم کہ امام حسین نے اٹھا کے زین پہ بٹھایا۔ اب پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچتے۔ امام نے بچے کے کتنے کی حفاظت کے لیے بیٹے کے پاؤں رکابوں سے باندھ دیے کہ میرا بیٹا کتنا۔ اب گھوڑا چل رہا ہے، بہت جنگ کی امیر
قاسم نے، لیکن ایک ظالم نے برد مارا، جناب قاسم گھوڑے کے ساتھ لٹک گئے۔ جدھر گھوڑا جاتا ہے کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی خاک اوپر پھینکتا ہے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، جناب قاسم کے لاش کے 572 ٹکڑے ہو گئے، پورے میدان میں بکھر گئے۔ امام تشریف لاتے ہیں، جناب قاسم کے ٹکڑوں کو میدان میں بکھرا ہوا دیکھا، کسی لاش پہ حسین نے قاتل کو بد دعا نہیں کی۔ یہ واحد امام ہے، حسن کی بیٹے کی شہادت ہے، جب لاش پہ آئے تو کہا اللہ تیری نسل کو قطع کرے۔ کسی کا چمن ایسے بھی اجاڑا جاتا ہے کہ اس کے جسم کے پورے ٹکڑے پورے میدان میں پھیل گئے۔ اب امام نے کیا کیا؟ سر سے دستار مقدس اتاری، ایک سرا کمر سے باندھا، ایک سرا ہاتھ میں پکڑا۔ اب ٹکڑے اٹھاتے جاتے ہیں، چادر میں رکھتے جاتے ہیں۔ جب زیادہ وقت گزر گیا نا تو امام نے فرمایا قاسم میرے پاس اتنا وقت نہیں، میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں جہاں بھی موجود ہو میری بات کا جواب دے۔ امام کا یہ کہنا تھا کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھا، کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھا، جا میں اس مقام پہ پڑا ہوں، جا میں اس مقام۔ کچھ دیر کے بعد ایک ہاتھ نمودار ہوا، لو بھیا ایک ٹکڑا یہ لے لو، ایک ٹکڑا یہ لے لو۔ مولا حسین کہتے ہیں اس قسم دوسری کے عالم میں میری مدد کرنے والا تو کون ہے؟ امام فرماتے ہیں میں حسن ہوں، میں مدینے سے آ گیا ہوں، میں بیٹے کی لاش اٹھانے میں تیری مدد کر رہا ہوں۔ اب حسین نے کیا کیا؟ اتنی لاشیں پہلے اٹھائی نا، وہ اس طرح اٹھایا۔ یہ لاش امام نے کمر کے پیچھے اٹھایا۔ جو بھی شہید جاتا تھا اس کی ماں دروازے پہ آ جاتی تھی کہ جب لاش آئے گی میں ہاتھوں پہ بلند کر کے کہوں گی اللہم تقبل ھذا القربان، میرے اللہ میری اس قربانی کو قبول کر۔ جب حسین کو آتے ہوئے دیکھا نا تو بی بی فروہ نے دروازے کو چھوڑ دیا، بی بی زینب کے پاس آئی، علی کی بیٹی میرے بچے نے وفا نہیں کی، حسین خالی آ رہے ہیں، میرا تو 13 سال کا جوان تھا۔ بی بی زینب نے کہا بھرجائی جتنی وفا تیرے بیٹے نے کی ہے کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، ابھی تجھے پتہ چل جائے گا کہ تیرا بیٹا کتنا وفادار نکلا ہے۔ اب مولا حسین نے خیمے کے اندر چادر کو بچھا، ایک ایک بیوی سے کہا آؤ قاسم کی لاش سے ودا کر لو۔ بیویوں نے ودا کیا، قاسم کی ماں نہیں آئی۔ امام نے پوچھا فروہ کدھر ہے؟ کہتے خیمے کے اندر۔ جناب فضا کو حکم ہوا میری بھرجائی کو بلا کے لائے۔ فضا خود روایت کرتی ہیں کاش میں خیمے میں نہ جاتی، اس سے پہلے مر جاتی۔ جیسے میں خیمے میں داخل ہوئی کبھی بی بی اس دیوار کے ساتھ کبھی اس دیوار کے ساتھ، اور فرماتی ہے قاسم مجھے تو خیمے کا دروازہ ہی نظر نہیں آ رہا، وہ میری بیوی کا سہارا، تیرے بعد میں زندگی کیسے گزاروں گی؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔